وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید خالد حمید کاظمی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں منہاج انسٹیٹیوٹ برائے قرات و تحفیظ القرآن کے طلبہ۔ سامعین و ناظرین، منہاج قاعدہ سبق نمبر 16 جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 17۔ اس سبق کی اہمیت یہ ہے کہ اس سبق میں ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایسا الف کہ جو کلام میں لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اس کا تعلق رسم الخط سے ہے، یعنی قرآنی کلمات کو کس انداز سے لکھنا چاہیے، اس کا تعلق اس فن کے ساتھ ہے، رسم الخط کے ساتھ۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ الف یا کی صورت میں لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے، بعض دفعہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو الف کی لکھنے کی جو صورتیں ہیں وہ کئی ہیں، مگر پڑھا کہاں پہ جانا ہے یہ تعین ہونا ہے کلام میں کہ کن جگہوں پہ الف کو پڑھنا ہے، کن جگہوں پہ نہیں پڑھنا۔ جو کلمات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کلمات میں ہم الف کو لکھیں گے تو ضرور، مگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، چونکہ رسم الخط میں یا مصاحف عثمانیہ میں قرآن کریم میں اوائل دور سے اس الف کو لکھا ضرور گیا ہے مگر اس کو کلام میں پڑھا نہیں گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کلمات کی جانب کہ جہاں پہ آپ کو الف لکھنے میں نظر آئے گا مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کی پہچان کے طور پہ الف کے اوپر ایک گول سا دائرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا اس کو درست پڑھ سکے، اس کا درست تلفظ کر سکے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے انا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا میں نون کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر سرکل ہے۔ اب یہ سرکل کوئی نشانی یا کوئی رول نہیں ہے کہ اس سرکل کی وجہ سے الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ سرکل صرف ہماری پہچان کے لیے ہے۔ رول یہ ہے کہ جو ائمہ رسم الخط نے مقرر کیا ہے کہ کون سے کلمے کو الف کے بغیر پڑھنا ہے اور کون سے کلمے کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقیناً لکھنے میں الف تو موجود ہوگا مگر پڑھنے میں موجود نہیں ہوگا۔ انا کیسے پڑھا جائے گا؟ بغیر الف کے، بغیر اس کو لمبا کیے۔ جہاں پہ آپ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے وہاں پہ صرف ایک حرکت یعنی نون کے اوپر جو حرکت ہے وہی پڑھنی ہے۔ آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ انا انا جی، لیکن لیکن اس کلمے کو دیکھیے کہ یہاں پہ بھی لیکن کے بعد الف ہے، نون کے بعد الف ہے، جس کو ہم لکھنے میں تو لکھیں گے مگر پڑھنے میں یہ الف نہیں آئے گا۔ نبلو نبلو لتتلو لتتلو لیربو لیربو لیبلو لیبلو لن ندعو لن ندعو ثمود ثمود تبوء تبوء لشیء۔ لشیء یہاں پہ دیکھیے کہ شین کے بعد الف ہے اور اس کے بعد یا ہے۔ اب یہاں پہ الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کو لکھیں گے ضرور مگر الف پڑھا نہیں جائے گا۔ لشیء، شین کو ڈائریکٹ آپ یا سے کنیکٹ کریں گے۔ ملئہ ملئہ ملئہم ملئہم من نبأ من نبأ لأنتم لأنتم أفإن۔ أفإن اب یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، اصول تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں افإن، مگر چونکہ یہاں پہ رسم الخط عثمانیہ میں یہ رول ہے کہ آپ اس کلمے کو بغیر الف کے پڑھیں گے، اس کو بغیر الف کے لکھ نہیں سکتے مگر الف کے بغیر پڑھیں گے۔ یعفو يعفو مئۃ مئة مئتین مئتين
سلاسل سلاسل قوارير قوارير ولأوضعوا ولأوضعوا لأذبحنه لأذبحنه لإلى الله. لإلى الله. جی یہاں پہ دیکھیے کہ لا کلمہ یعنی لام کے بعد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اصول یہ بتاتا ہے کہ اگر الف مدہ کے بعد یعنی الف سے پہلے زبر آ رہی ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو وہاں پہ آپ کو مد کرنی ہوتی ہے، جیسے بیما انزل، مگر یہاں پہ ہم مد نہیں کر رہے اس لیے کہ یہاں پہ الف اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے. الف کو ہم لکھنے میں تو ضرور شامل رکھیں گے مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو جب پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم سبب کا بھی تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ الف لکھنے میں موجود ہے پڑھنے میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ ہم مد کریں. الف یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کو تلفظ میں لکھ سکتے ہیں مگر اس کو پڑھ نہیں سکتے. لَإِلَى اللَّهِ لإلى الله. لَإِلَى الْجَحِيمِ. لإلى الجحيم. سامعین و ناظرین، اب جو کلمات آ رہے ہیں یہ 6 کلمات ہیں کہ جن میں آپ کو الف لکھنے میں نظر آ رہا ہے اور پڑھنے میں آپ کو نہیں پڑھنا ہوگا، مگر ایک صورت میں یہ الف بھی پڑھا جائے گا. کب پڑھا جائے گا؟ جب آپ ان 6 کلمات پر وقف کریں گے، ان پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے تو آپ اس کی الف کو پڑھیں گے، یعنی ان کلمات کے الف کو اس وقت آپ پڑھیں گے. کیسے؟ جیسے انا، اب یہ کلمہ ہے کہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا وما انا من المشرکین. اگر آپ کو انا پر وقف کرنا پڑ جاتا ہے، وقف اضطراری کرنا پڑ جاتا ہے یعنی مجبوراً وقف کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو ان نہیں بولیں گے بلکہ آپ اس کو انا ہی بولیں گے. ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں آپ الف پڑھیں گے. لیکن اب یہ کلمہ ہے بیٹا کہ اس کلمے میں اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا. جیسے لیکن هو اللہ، جب آپ اس کلمے پر وقف کریں گے تو اس صورت میں آپ کو الف پڑھنا ہوگا کیونکہ آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے. جیسے لیکن وقف کی صورت میں آپ کو آخر پہ الف پڑھنا ہوگا. کیسے؟ لیکن لكن الظنون الظنون الظنون. الظنون. جی یہ کس صورت میں؟ کہ جب آپ اس پر وقف کر رہے ہوں. اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہوں تو نون کے بعد الف نہیں پڑھا جائے گا. السبیل السبيل. قواریر. قوارير. اب قرآن کریم میں سورۃ الانسان، سورۃ الدہر میں یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ اس پر آیت ختم ہو رہی ہے اور دوسری مرتبہ اس کے متصل ہی نیکسٹ آیت کے ابتدا میں آ رہا ہے. تو آپ پہلا قواریر یعنی جو آیت والا ہے اس پر جب وقف کریں گے تو آپ الف کو پڑھیں گے، اور اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے یعنی دونوں کو بیک وقت ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے تو دونوں میں الف نہیں پڑھا جائے گا. کیسے؟ قواریر قواریر من فضة. قوارير قوارير من فضة. جی اس کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف کلمات میں چند دندان آپ کو اضافی نظر آئیں گے. تو دندان کا اضافی آ جانا وہ حرف کی ثبوت کے طور پہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ لکھنے میں آتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے دسہا، اب ان 2 حروف کو یعنی سین اور ہا کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں ایک دندہ اضافی لگا دی ہے. ضحاہا، اسی کے ساتھ مولانا اور ہدانی. اب دال کے بعد یا کی طرح ایک انہوں نے بڑا سا دندہ بنایا ہوا ہے جس کو پڑھنے میں آپ شامل نہیں کریں گے، لکھنے میں شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح
آتانی اللہ. اب کلمہ آتانی ہے، اب اس کو جدا کر کے لکھا ہوا ہے، نون کو الگ کیا ہوا ہے اور یا کو الگ کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو الگ الگ موجود ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ پڑھی جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ صرف لکھنے میں آتی ہیں، پڑھنے میں نہیں آتی. سامعین کرام، یہ تھا سبق نمبر 17 زائد الف کے بارے میں، کہ جن میں الف آپ کو لکھنے میں نظر آتا ہے، پڑھنے میں نظر نہیں آتا. آئیے چلتے ہیں اس سبق کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. انا لیکن نبلو لتتلو لیربو لیبلو لن ندعو ثمود تبوء لشيء ملئهم من نبأ لأنتم أفإن يعفو مئتين سلاسل قوارير ولأوضعوا لأذبحنه لإلى الله لإلى الجحيم. اب وہ کلمات کہ جو وقف کی صورت میں پڑھے جائیں گے. انا لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر دساها. اب وہ کلمات کہ جن میں اضافی دندان موجود ہوتے ہیں مگر وہ حروف یا وہ دندان پڑھنے میں نہیں آتے. دساها ضحاها مولانا هداني آتاني اللہ. سامعین کرام، یہ تھا سبق نمبر 17 جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا. یعنی قرآنی کلمات میں وہ حروف کہ جو لکھنے میں موجود ہوتے ہیں مگر سنت کے مطابق، آئمہ کی تعلیم کے مطابق ان کو پڑھا نہیں جا سکتا. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اختتام پر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں. ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. منہاج ویلفیئر میں ہم جانتے ہیں کہ امداد ہی نہیں، ہم نے دکھوں کا مداوع بھی کرنا ہے.